اور ایک ہے اسرافیل، یہ قیامت کی گھڑی اور مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے وقت سور پھونکنے پر مامور کیے گئے ہیں کہ آپ کو جب قیامت کا وہ کیا جائے گا، سور پھونک دو، تو اس وقت تو دنیا فنا ہو جائے گی، وہ سور پھونک دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے موت کا فرشتہ ہے، موت کے وقت روح قبضہ کرنے پر یہ مامور ہے۔ دیکھو، ایک جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، عزرائیل ہے۔ جبرائیل، جبر اور جیم کے زیر کے ساتھ، جیم کے زبر کے ساتھ، دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں، جبرائیل جبرائیل دونوں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ۔ اور اسی طریقے سے میکائیل کے معنی بھی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، جیسے اسرائیل بتلایا گیا تھا آپ کو، ایل، ہاں، تو اسی طریقے سے اسرافیل، اور اسی طریقے سے میکائیل بھی اسی معنی کے اندر ہے، اسرافیل بھی۔ اب اسرائیل جو ہے، یہ اس کے معنی حدیث کے اندر بتلائے نہیں گئے۔ یہ جو تینوں فرشتوں کے نام ہیں، پہلے تین فرشتوں کے نام، امام بخاری نے ان تینوں کے نام عبداللہ یعنی اللہ کے بندے کے بتلائے ہیں۔ اب اسرائیل کا جو نام ہے حدیث کے اندر نہیں آتا ہے، ملک الموت کا لفظ آتا ہے وہاں پر، لیکن ان تینوں کی مناسبت سے اس کے معنی بتلائے جاتے ہیں، یہی اللہ کے بندے کے ہیں۔ تو ایک ہے مالک، قرآن کے اندر تذکرہ آتا ہے، یا مالک لیقضی علینا ربک، تو یہ مالک جو ہے یہ فرشتہ، یہ جہنم کا داروغہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جنین پر، ماں کے پیٹ پر جو بچہ ہوتا ہے، اس پر بھی مامور فرشتے ہوتے ہیں۔ اس سے مراد کون سے فرشتے ہوتے ہیں؟ جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، جب انسان ماں کے رحم کے اندر 4 مہینے گزر جاتے، روح اس میں پڑ جاتی ہے، تو پھر اس کے حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو وہ فرشتے جو ہوتے ہیں اس کو یہ جنین پر جو مقرر فرشتے ہوتے ہیں، یہ مخصوص فرشتے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں کے اعمال کی حفاظت پر بھی فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سورہ انفطار کے اندر ہے۔ یعنی ہر شخص کے اعمال کی حفاظت اور انہیں لکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کیے، جو انسان کے ایک دائیں جانب ہوتا ہے اور دوسرا بائیں جانب ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مردوں سے سوال کرنے پر جو فرشتے مامور ہوں گے، وہ منکر نکیر ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، ان کی کیفیات بھی حدیث کے اندر آتی ہے، اس سے یہی 2 فرشتے ہیں، اس کے دین کے بارے میں، اس نبی کے بارے میں جو سوال جواب کرتے ہیں، یہی منکر نکیر ہوتے ہیں۔ اب دیکھو، یہ جو تفصیل بیان کی گئی ہے فرشتوں کی، اس پر تفصیلاً ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ اچھا، بار بار بتلایا جاتا ہے فرشتوں پر ایمان، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، تو کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ میں بھی اس کو ترتیب وار آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ فرشتوں پر ایمان ہمارا تازہ ہو جائے۔ کس طریقے سے فرشتوں پر یہ ایمان اور فرشتوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کرتے ہیں، کوئی بھی جان بوجھ کر یا انجانے میں اس کے خلاف نہیں کرتا۔ ایک بات یہ بھی ہے، فرشتوں کے جسم نور سے بنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائے، کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی وہ دوسری شکل کے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہیں، گناہ نہیں کرتے ہیں، لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ عقیدہ ہونا چاہیے فرشتوں کے الگ الگ کام ہیں اور ہر کام کے لیے اللہ رب العزت نے الگ الگ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو دن رات اس کام کے اوپر مقرر ہیں۔ بعض کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہی لانے کی ہوتی ہے، جیسے جبرائیل کے بارے میں بتلایا گیا، وہی لاتے ہیں۔ کسی کے متعلق پانی برسانا ہوتا ہے، یہ بھی ہم عقیدہ رکھنا چاہیے۔ کسی کے متعلق ہوا کا نظام دیا گیا ہے، کسی کے ذمے ماں کے پیٹ میں بچے کی حفاظت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کسی کے متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا ہے۔ ہم جاتے ہیں دشمنوں سے جو محفوظ رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں میں بچ گیا اپنی طاقت سے، یا وار ہو رہا تھا میں بچ گیا سانپ، وہ فرشتہ بچاتا ہے، وہ اللہ کا حکم رہتا ہے، وہ اللہ کا حکم رہتا ہے۔
فریب کھانے سے، دھوکہ کھانے سے جو ہم بچ جاتے ہیں، وہ کیسے بچتے ہیں؟ وہ اللہ بچاتا ہے۔ جنگل کے جو جانور ہے، شیر ہے، بھیڑیاں ہیں، کیوں انسانوں کی آبادی کے اندر نہیں آتے؟ کون ان کو روکے رکھا ہے؟ کون سی طاقت ان کو روکے رکھی ہے؟ ایک حد بندی کر دی گئی ہے ان کی، تم کو یہی رہنا ہے۔ اب ان کو کون مقرر کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مامور ہیں، آنے نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی بھاری بھرکم ہوتی ہے، صاف انسان اس سے بچ جاتا ہے۔ کون بچاتا ہے؟ ارے بڑی بات یہ دیکھو کہ ہم جب سفر کے لیے نکلتے ہیں، سڑکوں پر تیز اور زناٹے دار جو گاڑیاں دوڑتی ہے، کون ایک طریقے سے انسانوں کی حفاظت کر رہا ہے؟ گاڑیاں دوڑتی نظر آتی ہے تو بے قابو نظر آتی ہے، لیکن صاف دوسری گاڑیوں کے اس میں سے وہ نکل جاتی ہے اپنی گاڑی، تو اس کا مطلب فرشتوں سے حفاظت ہو رہی ہے۔ تو کسی کے متعلق فرشتوں میں سے یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے، کسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لگا دیے، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرا ذکر کیا جائے گا، وہاں پر تم کو شرکت کرنا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان کتنے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں اللہ کا کلام ہم سنا رہے ہیں۔ جب بھی اللہ کی باتیں ہوگی، جہاں جہاں بھی ہوں گی، چاہے مسجد میں ہو، چاہے وہ اپنی دکان پر ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے اپنے گھر کے اندر ہو، وہاں فرشتوں کی محفل لگنے لگتی ہے۔ کیوں؟ دلوں میں سکون آنے لگتا ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ جو سکونت جو ہمارے دلوں کے اندر آتی ہے، وہ فرشتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس سکون، اور دیکھو کبھی کبھی آنکھیں بند ہونے لگتی ہے، یہ جو آنکھیں بند ہوتی ہے، دل کے اندر سکونت اور اطمینان قلبی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان بہت بے چین ہوتا ہے، دل بہت غمگین ہوتا ہے، دل کے اندر یہ ارادہ آتا ہے کہ میں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، دل کا غم دور کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے بے سکونی کو دور کرنے کے لیے کچھ موویز دیکھ لیتا ہوں، فلمیں دیکھ لیتا ہوں۔ وقت تو گزر جائے گا، بیت جائے گا، 3 گھنٹے ہو جاتے ہیں، دوبارہ 3 گھنٹے ہو جاتے ہیں، پوری رات بیت جاتی ہے، سکون نہیں ملتا ہے اور بے سکونی بڑھ جاتی ہے۔ انسان صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، فجر کی نماز کے بعد گھر جاتا ہے، دیکھو اس کے دن کی شروعات کیسی ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے ہوئی ہے۔ جب وہ صبح مسجد کے اندر آیا تھا، جو فرشتے وہاں پر مقرر تھے اس وقت کے نام اعمال لکھنے کے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کون آ رہا ہے اللہ کے گھر میں فجر کی نماز کے لیے، وہ اللہ کے سامنے وہ لسٹ پیش کرتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب وہ لسٹ میں ہمارا نام اللہ کے پاس چلا گیا تو وہ دین اس بندے کا کیسے جائے گا، اس بندی کا کیسے جائے گا، یہ سوچ لیجئے۔ تو فرشتوں کے متعلق یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کسی کے متعلق انسانوں کے نامہ اعمال لکھنا یہ لگا دیا ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ بہت سے فرشتے جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، یہ بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ایسے فرشتوں کو بھی مقرر کیا ہے جو جہاں بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، وہ نام بنام روضہ اطہر پر پہنچاتے ہیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے، یہ جو عقائد یہ سب بتلا رہا ہوں یہ سب قرآن و حدیث سے متعلق ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم نے درود بھیجی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی چھوٹا درود ہے، نام پہنچ جائیں گا روضہ اطہر پر، فلاں بن فلاں کی طرف سے خدمت اقدس میں درود کا نذرانہ قبول کر لیجئے۔ بولو صلی اللہ علی النبی الامی، بولو، ہاں پہنچ گیا نا۔ اب ظاہر بات ہے جب بار بار پہنچے گا، ہم کو اگر کوئی میسج کرے انون نمبر سے آئے تو ہم تجسس میں پڑ جاتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے، اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بار درود کا نذرانہ جب پہنچتا ہے تو آپ کی روح خواب میں آ جاتی ہے، خواب میں زیارت ہو جاتی ہے درود کی کثرت کی بنا پر۔ جو اکثر لوگوں کو جو زیارت ہو جاتی ہے وہ اس بنا پر ہوتی ہے کہ ان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے ہیں، درود کی پابندی کرتے ہیں، چاہے اور زیادہ امور نہیں ہے دینداری کے، بس گناہ نہیں کرتے ہیں، اپنی نظروں کی، اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں، سنتوں کے پابند ہوتے ہیں، فرض نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں، اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں،
اور درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ 2 ہفتہ پہلے ایک طالب علم کا فون آیا، مدرسہ پڑھ کر گئے، میرے پاس فون آیا کہ حضرت میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ جی بات کیجیے، کیا ہے؟ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ مولا کب ہوئی ہے؟ 6 مرتبہ مجھے زیارت ہو چکی ہے۔ مجھے روضہ اقدس پر لے کر جایا گیا، چند لوگ ہیں جو مجھے لے کر جا رہے ہیں، اور بتلایا گیا کہ مسجد نبی میں داخلہ ہوتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ یہ روضہ اطہر ہے۔ میں بہت بیتابی سے روضہ اطہر کو دیکھتا ہوں، شوق کی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ تو کہنے والا کہتا ہے کہ یہ قبر کی زیارت کر رہے ہو آپ، چلو روبرو میں آپ کو ملوا دیتا ہوں۔ وہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ لیا، اور پھر اور باتیں تھیں جو اس کے خواب کے تعلق سے تھی۔ تو ایسے کچھ اللہ کے نیک بندے اور بندیاں ہوتی ہیں۔ گزشتہ ایک پرچی آئی، ایک بچی نے خواب دیکھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اور حضرت عائشہ نے کہا کہ میں عائشہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، یہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے۔ بعض فرشتوں کے متعلق قبر کا سوال جواب لگا دیا گیا کہ مردے سے سوال جواب کرنا ہے، جیسے منکر نکیر ہے۔ کسی کے ذمے روح قبض کرنا لگایا گیا ہے، جیسے حضرت اسرائیل کے تعلق سے آتا ہے۔ کسی کے متعلق لوگوں تک روزی پہنچانا ہے، اور اسی طریقے سے 4 مشہور فرشتے ہیں جو اوروں سے افضل سمجھے جاتے ہیں، جو شروع میں بتلایا گیا، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہم السلام۔ اور فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے کہ کسی فرشتے کے بارے میں ذرا سی گستاخی یہ کفر تک پہنچا دیتی ہے، یہ بھی۔ اور ان کو قدیم ماننا، یعنی ہمیشہ سے ماننا، یا خالق جاننا کہ یہ چیز کے یہ خالق ہے، یہ بھی کفر ہے۔ میں شروع میں بتلا دیا تھا، نہ ان کو خالقیت کی کوئی ان کے اندر کوئی خصوصیت ہے، نہ الوہیت کی ہے، نہ ربوبیت کی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دشمن کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ ملک الموت کہاں سے آ گیا۔ علماء کہتے ہیں کفریہ جملہ، اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال فرشتوں کے تعلق سے یہ عقائد جو بیان کیے گئے یہ قرآن اور حدیث کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ جبرائیل کا جو لفظ ہے، یہ اللہ رب العزت کے بہت ہی محبوب اور مقرب فرشتے ہیں۔ یہ جبرائیل بہت محبوب اور مقرب فرشتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اصلی شکل میں 2 دفعہ دیکھا ہے۔ ایک دفعہ کب دیکھا ہے؟ ایک دفعہ زمین پر، اور دوسری مرتبہ معراج کی رات آسمان پر دیکھا ہے۔ جو زمین پر دیکھا ہے وہ روایت آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے، اور جو 600 بازو تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، یا پھر کبھی کسی دیہاتی کی شکل میں آتے تھے حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب اس آیت کا کوئی اچھا شان نزول ہے کہ یہودی کیسے جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور یہ کیوں کر اس طریقے سے ان کا عقیدہ بنا کہ جبرائیل ہمارا قومی دشمن ہے۔ ایک شان نزول ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جو آپ کو انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔